اب جتنی پروٹین زیادہ لیک ہوگی اتنے گردے کمزور ہوتے چلے جائیں. مریض اتنے سوجے ہوئے پاؤں کے ساتھ آتے ہیں اور 3-4 لیٹر پانی پی رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک ٹانگ اگر سوج جائے تو اس کا مطلب 3 لیٹر پانی 2 سے 3 لیٹر پانی ایکسٹرا ہو گیا, اور دونوں ٹانگیں سوج جائیں تو 5 سے 6 لیٹر پانی آپ کے جسم میں فالتو ہو گئے. اگر آج 80% کام کر رہے ہیں تو اگلے سال 70% ہوں گے, اس سے اگلے سال 60 اور 50. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4 سال یا 5 سال بعد میرے ڈائلسس شروع ہو گئے. اپنے بلڈ یوریا سیرم کریٹنن کا ٹیسٹ ضرور کرانا ہے, اس سے پتہ لگتا ہے. اچھی لیبارٹریاں آج کل ساتھ لکھ دیتی ہیں کہ آپ کے گردے کتنے فیصد کام کرتے ہیں. وہ 60% جو مریض ہیں شوگر کے, ان کے گردے متاثر ہو جاتے ہیں شوگر سے. اور متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ شوگر کا پراپرلی کنٹرول نہ ہونا ہے. جب 10 سال گزرتے ہیں تو گردے میں ڈیمیج جو ہے شروع ہو جاتا ہے اگر وہ کنٹرول نہیں. ٹائپ 1 ڈائبیٹکس جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے ان میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. ٹائپ 2 کے مریض بہت زیادہ ہیں ٹائپ 1 سے, اور وہ جلدی 8-9 سال میں متاثر ہو جاتے ہیں. ٹائپ 1 کے وہ 20-25 سال لے لیتے ہیں فیکٹر سے. گردے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ گردے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ گردوں میں باریک رگیں ہوتی ہیں بال کے برابر, یہاں سے فلٹر ہوتا ہے, یورین بنتا ہے, بلڈ سے بلڈ کمپارٹمنٹ سے وہ یورین جو ہے فلٹر ہوتا ہے. اور ایسی باریک رگیں آنکھ کے پردے پہ بھی ہیں. تو اگر شوگر سے آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی ہے تو 80% امکان تو ضرور ہے کہ گردے میں بھی وہی پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا, وہاں بھی لیکیج شروع ہو گئی. تو اس میں اب جب یہ لیکیج شروع ہو گئی ہے تو آپ اس ڈیمیج کو روک نہیں سکتے, نہ آپ اس کو ریورس کر سکتے. ایک دفعہ کڈنیز خراب ہو جائیں آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. صرف آپ اس کی پروگریشن کو, اس کے خراب ہونے کی سپیڈ کو روک بھی نہیں سکتے, آپ اس کو ریورس بھی نہیں کر سکتے, آپ اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ سے. اس کے لیے کچھ ادویات ہیں, ایس انہیبیٹرز کا استعمال ہے, انجیوٹینسن ریسپٹر بلاکرز کا استعمال ہے. وہ ایک طرف ہے جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گا. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ شوگر کو بڑا ٹائٹلی کنٹرول رکھنا ہے. اگر آپ نے گردے بچانے کہ آپ کی فاسٹنگ 110 اوپر نیچے, اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 150-10 اوپر نیچے اتنی رکھیں گے. اپنا بلڈ پریشر 130-80 سے اوپر نہیں جانے دیں گے تو گردے کے اندر فلٹریشن پریشر نہیں بڑھے گا, اس سے پروٹین لیک نہیں ہوگی. تو جو مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب میں پروٹین لیک ہوتی ہے. ہر کسی کے لیک ہوتی ہے لیکن 150 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہوتی. جب 150 سے زیادہ ہو جائے, 300 تک چلی جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں مائکرو ایلبومن آ رہی ہے پیشاب. اور اگر وہ 300 سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ڈپسٹک جو ڈالتے ہیں پیشاب میں چیک کرنے کی, اس میں آنے لگ جاتا ہے. اب جتنی پروٹین زیادہ لیک ہوگی اتنے گردے کمزور ہوتے چلے جائیں. تو یہ دوائیاں اگرچہ پروٹین کو ختم نہیں کرتی, لیکن اگر کسی کی 6000 آ رہی ہے اور 6000 سے 3000 ہو جائے تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے, کیونکہ اس کا اتنا ٹائم گردے خراب ہونے کا وہ بڑھ جائے گا. لہٰذا آپ نے اپنے بلڈ یوریا سیرم کریٹنن کا ٹیسٹ ضرور کرانا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے. اچھی لیبارٹریاں آج کل ساتھ لکھ دیتی ہیں کہ آپ کے گردے کتنے فیصد کام کرتے ہیں, تو آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں. ایک سال میں 10% کمی ہو جاتی ہے گردے کے فنکشن. اگر آج 80% کام کر رہے ہیں تو اگلے سال 70% ہوں گے, اس سے اگلے سال 60 اور 50. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4 سال یا 5 سال بعد میرے ڈائلسس شروع ہو گئے, کیونکہ 15 سے نیچے جب فنکشن رہ جاتا ہے تو پھر گردے کو فلٹریشن کرنی پڑتی ہے. تو پیشاب میں پروٹین آنے کا پتہ کیسے لگے گا؟ ایک تو ٹیسٹ کرنے سے, تو وہ اس سے پہلے کہ آپ کو کمپلیکیشن ہو آپ ٹیسٹ کرا کے چیک کر لیں, اس کا بندوبست کر لیں. دوسرا یہ کہ سوزش ہونے لگ جاتی ہے. سوزش کا مطلب ہے کہ اب آپ کے جسم میں فالتو پانی آتا ہے. عام تاثر یہ ہے کہ پانی زیادہ پئیں, گردے کی تکلیف ہے تو خود پانی پئیں. مریض اتنے سوجے ہوئے پاؤں کے ساتھ آتے ہیں اور 3-4 لیٹر پانی پی رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک ٹانگ اگر سوج جائے تو اس کا مطلب 3 لیٹر پانی 2 سے 3 لیٹر پانی ایکسٹرا ہو گیا, اور دونوں ٹانگیں سوج جائیں تو 5 سے 6 لیٹر پانی آپ کے جسم میں فالتو ہو گئے. لہٰذا پانی کو کم کرنا پڑتا ہے. پانی صرف وہ گردے کا مریض زیادہ پیتی ہے جس کی پتھریاں ہوں, جس کو 2 لیٹر پیشاب ہم چاہتے ہیں کہ آئے, یا جس کو کوئی پیشاب میں انفیکشن ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بہت زیادہ پانی پیو, یا وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے. لہٰذا پانی آپ ایکسٹرا نہ پئیں, آپ پانی نارمل پئیں, اور اگر سوزش ہے تو کم پئیں. کتنا کم پئیں یہ ہر مریض کے لیے انڈیویجولی ڈاکٹر آپ کا اسیس کرے گا اس میں کتنا پانی.
تو پہلی علامت یہی ہوگی کہ سوزش ہو جائے، دوسری علامت یہ ہوگی پروٹین آئے گی، تیسری علامت یہ ہوگی کہ بھوک لگنا کم ہو جائے گی، اگر گردے کا فنکشن کم ہو گیا تو بھوک نہیں لگے گی، رنگ پیلا پڑ جائے گا، گردے خون بناتے ہیں، خون نہیں بنائیں گے، گردے وٹامن ڈی کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرتے ہیں، وہ نہیں ہوگا، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، فریکچر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کیلشیم، وٹامن ڈی اور خون بنانے والی دوائیوں کا استعمال اور پیشاب اور دوائیاں اگر ضرورت ہے یا پروٹین روکنے کی دوائیاں وہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو لینی پڑتی ہے۔ لہٰذا ڈائبیٹک ٹول کٹ میں خون کو پتلا رکھنے والی دوائی، کیونکہ اگر پروٹین لیک ہوگی تو جگر زیادہ کولیسٹرول بنائے گا تو کولیسٹرول بھی بڑھ جائے گا، تو کولیسٹرول کم کرنے کی دوائی، خون کو پتلا رکھنے کی دوائی ایسپرین ٹائپ، اور وہ جو ایس انہیبیٹر یا اے آر پی کی میں نے بات کی جو کہ پروٹین کی لیکیج کو کم کر رہا ہے وہ، اور شوگر کا اچھا کنٹرول، اور اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کی دوائی، یہ ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو کسی سٹیج پہ اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اگر وہ اپنا کنٹرول اچھا نہیں کرتا۔ تو یہ چند ایک گزارشات ہیں کہ اپنے پیشاب میں پروٹین کو ٹیسٹ کریں، اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اپنا یوریا کریٹن چیک کریں، اگر پروٹین آ رہی ہے تو ڈاکٹر سے مل کے اس کا معلوم کریں، کڈنی فنکشن کو اسیس کریں کتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی غذا جو اس میں تبدیلی ہے، پروٹین کا استعمال، گوشت کا استعمال وہ کم کریں، مشروبات کا استعمال، سوڈا وغیرہ بالکل نہیں پینا چاہیے ڈائبیٹک پیشنٹ کو۔ عام تاثر کے لیے دودھ سوڈا پیتے ہیں، حالانکہ دودھ سے کہتے ہیں مکمل غذا ہے، پھر بھی اس میں سوڈا کیوں ڈالتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ سوڈا نقصان دہ ہے، سوڈے میں 4 نمک ہیں جو بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں، آپ کے جسم میں پانی کو ریٹین کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مشروبات اب اس رمضان میں یہ آپ کی گردے کا مریض رمضان میں کیا کرے؟ اگر گردے کے مریض کا فنکشن ٹھیک ہے، اپنا شوگر کے مریض کا اگر کڈنی فنکشن ٹھیک ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کوئی کنٹرانڈیکیشن نہیں ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے صرف کڈنی کے پوائنٹ۔ اگر اس کو پتھری ہے تو پتھری میں کا درد بڑھ سکتا ہے رمضان میں، لیکن کوئی ایسی لانگ ٹرم اسٹڈیز نے یہ شو نہیں کیا کہ کوئی ان کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ 2 لیٹر پیشاب جس کو پتھری ہے رمضان میں 2 لیٹر پیشاب آنا چاہیے، اس کو پانی وہ سحر اور رفتار میں اس کے مطابق پیے تو وہ اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جن لوگوں کو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا کڈنی لگا ہوا ہے ان کا بھی اگر کڈنی فنکشن 60% سے اوپر ہے تو وہ نارمل روزے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لہٰذا کرونک کڈنی ڈیزیز جب گردے زیادہ کمزور ہو جائیں اس میں ایسی صورت میں روزہ رکھنا شاید فائدہ مند نہیں ہے، اس کے لیے کسی کو رکھوا دیں، ثواب آپ کو ملے گا، بیماری میں اس کی کوئی مذہب میں سختی نہیں۔